ملبے کا یہ ڈھیر جو کبھی محمد کا گھر ہوا کرتا تھا۔ 29 سالہ محمد نے 7 برس قبل اپنے بیوی بچوں اور والدین کے لیے ایک منزلہ گھر بنایا تھا، لیکن انہیں ہمیشہ سے یہ خدشہ تھا کہ حکام ان کو ضرور پریشان کریں گے کیونکہ ان کے پاس گھر بنانے کے لیے پرمٹ نہیں تھا، حالانکہ ان کا خاندان کئی نسلوں سے یہاں رہائش پذیر تھا۔ میں نے اپنا گھر خود منہدم کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ پولیس یا عدالت کی جانب سے انہدام کی بھاری پینلٹی ادا کرنی پڑتی۔ میں وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتا تھا اور مجھے اپنی ہیلتھ انشورنس اور بچوں کے انشورنس کو کھونے کا خطرہ تھا۔ مجھے اپنا گھر خود منہدم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ہم نے عدالت سے رجوع کیا تھا لیکن وہاں سے مایوسی ہاتھ آئی۔ بہت سے فلسطینیوں کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے۔ احمد نے تو خود ہی اپنا گھر توڑ دیا۔ اگر حکام نے گھر توڑا ہوتا تو ان کو ہزاروں کا نقصان ہوتا۔ اپنے ہاتھوں سے اتنی محنت اور محبت سے بنایا ہوا گھر توڑ دینا ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ بیت المقدس میں فلسطینیوں کی جانب سے گھر بنانے کی تقریباً ہر درخواست کو اسرائیلی حکام مسترد کر دیتے ہیں۔ اس لیے متعدد ایسے خاندان جنہیں بڑے گھروں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ غیر قانونی طور پر گھر بنا لیتے ہیں اور پھر یا تو بھاری جرمانہ یا پھر انہدام کا صدمہ برداشت کرتے ہیں۔ بیت المقدس ایک گنجان آبادی اور خطے کا بہت متنازع علاقہ ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق غزہ کی جنگ شروع ہونے کے بعد گھروں کے گرائے جانے کی شرح تقریباً دگنی ہو گئی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس قانون کا نفاذ جان بوجھ کر فلسطینیوں کی ترقی اور ان کی خواہشات کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی لوگ گھر بنانے کی درخواست دیتے ہیں لیکن ان میں سے 95 سے 99% درخواستیں مسترد کر دی جاتی ہیں۔ برسوں سے بیت المقدس میں ان فلسطینیوں کے لیے نئے تعمیراتی منصوبے بھی نہیں بنائے گئے ہیں۔ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں یہودی بستیاں خوب ترقی کر رہی ہیں، جبکہ مبینہ طور پر فلسطینی بستیوں میں ایسا نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اسرائیل ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ گھروں کا انہدام امتیازی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ ایک بیان میں یروشلم کی میونسپلٹی نے کہا ہے کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں اور وہ پورے بیت المقدس میں تعمیراتی منصوبے چلا رہے ہیں۔ بیت المقدس کے مضافات سلوان میں ایک اور گھر منہدم۔ یہ 1 دہائی سے بھی زیادہ پہلے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن پھر حکام نے کارروائی کی۔ ہمارے گھر سے ان کو کیا نقصان ہو رہا تھا؟ یہ ایک ایسی جگہ پر بنا ہوا ہے کہ میرا خیال تھا کہ حکام کو شاید ہی اس میں کوئی دلچسپی ہوگی۔ 6 افراد کے میرے خاندان میں صرف ایک کمانے والا ہے، اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن وہ پھر بھی اسے منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اسرائیلی پریشر گروپ ارامیم کا کہنا ہے کہ جنگ کی آڑ میں اسرائیل فلسطینیوں کو زبردستی ان کے گھروں اور شہر چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے۔ احمد کے خاندان والوں کا اصرار ہے کہ وہ بیت المقدس میں ہی رہیں گے اور وہیں دوبارہ اپنا گھر بنائیں گے۔